قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي نور قلوبنا ببلاء الحسين وأخيه وجده وأبيه وأمه وبنيه وأجلى عيوننا بالبكاء في عزائه ومصيبته. ثم الصلاة والسلام على رسول الثقلين جد الحسن والحسين مولانا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المحكم وخطابه المتقن وقوله الأحسن. بسم الله الرحمن الرحيم. لا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. صلوات. حاضرین گرامی قدر، وعدہ داران مظلوم کربلا، آج گفتگو سے پہلے میری گزارش آپ سے یہ ہے کہ تھوڑا تھوڑا آگے آ جائیں اور ایک بلند ترین صلوات پڑھیں. اللہ جو علی کل شیء قدیر، جس نے ہر شے کو پیدا کیا، وہ اللہ جب اپنی خلقت کو اس نے گرانا ہوا تو اس نے کہا کہ علم نجل الارض مہادا والجبال اوتادا وخلقناکم ازواجا وجعلنا نومکم سباتا وجعلنا اللیل لباسا وجعلنا النہار معاشا وانزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا نباتا وجنات الفافا. اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ زمین جو پھیلی ہوئی ہے اس کو کس نے پیدا کیا؟ میں نے پیدا کیا. یہ بلند و بالا پہاڑ کس نے پیدا کھڑے کیے؟ میں نے کھڑے کیے ہیں. یہ تمہاری ازدواجی جو جوڑے ہیں یہ کس نے بنائے؟ یہ میں نے بنائے ہیں. یہ رات، یہ نیند سونے کے لیے، تمہارے آرام کے لیے کس نے پیدا کی؟ میں نے. یہ رات تمہارے لیے لباس کس نے بنایا؟ میں نے. یہ دن تمہارے کام کرنے کے لیے، عیش کے لیے کس نے بنایا؟ میں نے بنایا. اور ان نچڑتی ہوئی بدریوں سے پانی کو کس نے برسایا؟ میں نے برسایا. اور اس پانی کے ذریعے سے وہ زمین جو مردہ ہو گئی تھی اس کو زندہ کر کے سرسبز و شاداب کس نے کیا؟ میں نے کیا. میں خالق کل شیء قدیر ہوں. میں نے کائنات میں کوئی شے عبث پیدا نہیں کیا، بیکار پیدا نہیں کیا. تم سوچو کہ یہ فلاں شے کہیں کو پیدا کر دیا اللہ نے، نہ کرتا تو کوئی فرق نہ پڑتا. جناب موسیٰ دسترخوان پہ بیٹھے ہیں کہ تبھی ایک چھپکلی گرتی ہے اور گر کے پھر دوڑ کر دیوار پہ چڑھ جاتی ہے. جناب موسیٰ کھاتے ہوئے کھانا ایک مرتبہ رکتے ہیں اور رک کر کہتے ہیں پروردگار یہ تو نے چھپکلی کو کیوں پیدا کیا؟ اس کو پیدا نہ کرتا تو کیا تیری خلقت پر کوئی ہاتھ آ جاتا؟ ایک مرتبہ وحی ہوئی اور وحی میں اللہ نے کہا کہ موسیٰ یہ چھپکلی بھی یہ کہہ رہی ہے اگر تو موسیٰ کو نہ پیدا کرتا تو کیا تیری خلقت پر کوئی فرق پڑ جاتا؟ سلام دے دینا محمد علیہ محمد. تو اللہ نے کوئی شے عبث پیدا نہیں کی. جو بھی پیدا کیا اس کا مقصد خلقت ہے. تو وہ اللہ کے جو علی کل شیء قدیر ہے اور ہر شے کا علم رکھتا ہے اس کو وہی جانتا ہے. لیکن وہی اللہ پھر قرآن میں کہہ رہا ہے کہ علم تر فراد ہے جبال بل محمد والے محمد. علم تر ان اللہ سخر لکم
زمین میں ہے جو کچھ آسمان میں ہے، اللہ کہہ رہا ہے میں نے صرف تمہارے لیے پیدا کیا. یعنی انسانوں کے لیے اس نے یہ زمین پیدا کر دی، اس نے یہ آسمان ہے یہ اس نے بنایا کس کے لیے؟ تمہارے لیے. یہ سرسبز وادیاں پیدا کی کس لیے؟ تمہارے لیے پیدا کی ہے، کسی اور کے لیے نہیں. اب اگر تم انسان کو دیکھو کہ وہ ستاروں پہ کمند ڈال رہا ہے، چاند کے اوپر قلم رکھ رہا ہے، ستاروں کے لیے نئی نئی ریسرچ کر رہا ہے، اور اس کی کوشش یہ ہے کہ وہ سورج کی شعاعوں کو کھینچ کر ایک نئی انرجی کو پیدا کرے. تو حیرت مت کرو، وہ ذرے سے مادے سے اگر ایٹم نکال رہا ہے تو حیرت مت کرو. کیوں؟ اس لیے لوگ نے ہر شے انسان کے لیے پیدا کیا ہے، اور یہ اس کا علم کا کمال ہے. وہ علم جو اللہ نے اس کو دیا ہے، کتنا علم کہ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی وما اوتیتم من العلم قلیلا. ابھی آیت سنا رہا ہوں تاکہ بات واضح ہوتی چلی جائے. اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے حدیث میں روح کے بارے میں پوچھے، یسألونک عن الروح، جب تم کو روح کے بارے میں پوچھے تو کیا کہ قل الروح من امر ربی، کہ روح کچھ نہیں کہ میرے رب کا امر ہے. یہ روح کچھ نہیں کہ میرے رب کا امر ہے. اور اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ انسانوں کا جو علم ہے کہ جس سے یہ ستاروں پہ کمند ڈال رہا ہے، ستاروں کے بارے میں یہ علم نجوم رکھتا ہے، یہ چاند پہ قدم رکھ رہا ہے، جب مریخ پہ پہنچ کر نئی آبادیاں ڈھونڈنے کی کوشش کر رہا ہے، یہ سمندر کے سینے پر کشتیاں چلا رہا ہے، جو فضاؤں کے سینے کو چیر کر پرواز کر رہا ہے. یہ انسان اس پر کتنا علم. اللہ کہہ رہا وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، میں نے اس کو صرف تھوڑا سا علم دیا ہے. کتنا علم؟ تھوڑا سا علم. تو اس تھوڑے سے علم کا کمال یہ کہ سمندر کا سفر کیا کرے، تو قدموں کو چھوڑ کر چار پہیوں کا سفر اس نے کیا، آسمان میں اس نے اڑنا سیکھا، ستاروں پہ کمندیں اس نے ڈالی، فضاؤں پہ پرواز اس نے کی. اس تھوڑے سے علم سے، جب اس تھوڑے سے علم کا کمال اتنا تو بتا دو جس سے پوری کائنات کا پورا علم ہو. سلام محمد محمد پر. یہ اللہ کہ ہر شے اس نے تمہارے لیے پیدا کی ہے. وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعْمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنًا، اور اس نے تمہیں نعمتیں دی ہیں، کچھ نعمتیں دکھا کر دی، کچھ نعمتیں چھپا کر دی. یہ اللہ کہ جس نے انسان کو نعمتیں عطا کی ہیں، اس طرح سے ظاہر نعمتیں دی، باطن نعمتیں دی. یعنی اس نے اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں، کچھ نعمتیں اس نے چھپا کر دی ہیں، کچھ نعمتیں اس نے دکھا کر دی ہیں. جملہ بدل کے کہتا ہوں، اللہ نے انسانوں کو 11 نعمتیں دکھا کر دی، 12 نعمت پڑھنے میں دی. ایک اور بلند ترین صلوات پڑھیں. دنیا میں کوئی بھی انسان جب پیدا ہوتا ہے تو 2 نعمتیں لے کر پیدا ہوتا ہے. 2 نعمت، اور اس کے بعد ضرور ہے 2 چیزیں. چاہے وہ کسی بھی گھر میں بچہ پیدا ہوا ہے، یہودی کے، عیسائی کے، مجوسی کے، مسلمان کے گھر میں، مگر 2 چیزیں اس کے پاس ہیں. ایک اس کا جسم، دوسری اس کی روح. ہندی میں جسم کو کہتے ہیں شریر، روح کو کہتے ہیں آتما. ایک شے جو دکھ رہی ہے ظاہر ہے جسم، دوسری شے جو دکھ نہیں رہی اس کی روح. اب فیصلہ کر کے بتاؤ، جو دکھ رہی ہے جسم وہ تو روح کی وجہ سے زندہ ہے یا وہ جسم کی وجہ سے زندہ ہے؟ آپ کہو کہ نہیں حضور، جو شاید دکھ نہیں رہی اس کی وجہ سے یہ جسم زندہ ہے. زندہ ہے یعنی اللہ یہ
کہ دیکھو کیا جو مٹانی ہے وہ میں تمہیں دکھا کر دوں گا اور جو باقی لگنی ہے اسے پردے میں باقی رکھوں گا. سلام محمد والے محمد پر. نعمتیں دی تم کو برف کی نعمتوں بارش کرتی نعمتوں کی کہتے ظاہر دکھا کر کے بھی دی وباطن چھپا کر کے بھی دی. پھر آگے اللہ اسی آیت میں قرآن میں کہہ رہا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ. یہ انسان تھوڑا سا علم ہے اور اللہ نے اتنی نعمتیں دے دی سب کچھ اس کے لیے بنا دیا. سب والا پہاڑ اس کے لیے بنا دیا. یہ سب وادیاں اس کے لیے بنا دی. یہ سمندر کا پانی اس کے لیے بنا دیا. پھر نکال وہاں زمین سے نباتات نکال رہا ہے انسان. اور یہ انسان ہے کیا؟ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ. یہ انسان اللہ سے ڈرتا ہے بغیر علم. اس کے علم نہیں مگر اللہ سے لڑ رہا ہے. ولا ہدن ہدایت نہیں مگر اللہ سے لڑ رہا ہے. ولا کتاب منیر نہ اس پر روشن کتاب ہے مگر پھر بھی اللہ سے لڑ رہا ہے. یہ ہے انسان نعمتیں لینے کے بعد. اچھا نعمتیں پروردگار کیا دال چاول کو نعمت کہتے ہیں؟ مولوی کو حلوہ پسند ہوتا ہے اس کو نعمت کہتے ہیں کیا نہیں؟ کیا پھر بتا قرآن سے کہ نعمت ہے کیا؟ تاکہ پھر پڑھ قرآن وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا. اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ نعمتوں کو یاد کرو. کیا تھی نعمت؟ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ. سب کی توجہ. جب تم آپس میں دشمن تھے ایک دوسرے کی. کیا تھے؟ دشمن. فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا. بس میں نے اپنی نعمت کے ذریعے سے تمہیں ایک دوسرے کا بھائی بنا دیا. نہیں توجہ کی نہیں توجہ کی. تاریخ اسلام پڑھو اس میں اللہ بتا رہا ہے. تاریخ میں مورخین نے لکھا کہ مکے کے اندر جب کافر ایمان لائے نبی نے ان مسلمانوں کو ایک دوسرے کا بھائی بنا دیا. کیا بنایا؟ ہجرت کر کے مدینے گئے. وہاں رسول اللہ نے مہاجر کو انصار یا انصار کو جو مدینے والے تھے نصرت کا وعدہ کیا تھا. حضرت دو قبیلے جنہوں نے وعدہ کیا آپ آئیے مدینہ ہم مدد کریں گے آپ کی. کوئی جب آپ کو نہیں دے گا آپ کو کوئی جنگ لگے گا تو ہم لڑیں گے. تو ان کے ساتھ رسول اللہ نے مہاجروں جو ہجرت کر کے رسول کے ساتھ مدینے پہنچ گئے تھے مکے سے ایک دوسرے کا بھائی بنا دیا. اب سنیں جب انہیں ایک دوسرے کا بھائی بنایا رسول اللہ نے تو حضرت علی سر جھکائے بیٹھے. رسول اللہ نے پوچھا یا علی خاموش کیوں ہیں؟ رنجیدہ کیوں ہیں؟ متفکر کیوں ہیں؟ کہ یا رسول اللہ آپ نے سب کو ایک دوسرے کا بھائی بنا دیا مگر مجھے کسی کا بھائی نہ بنایا. کیا کہا؟ سب کو ایک دوسرے کا بھائی بنا دیا مجھے کسی کا بھائی نہ بنایا. فلاں کو فلاں کا بھائی بنایا فلاں کو فلاں کا بھائی بنایا. میری کیا خطا کہ مجھے نہیں بنایا. رسول مسکرائے مسکرا کر ایک جملہ کہتے ہیں یاری انت آخری فی الدنیا والآخرہ. اے علی تو میرا بھائی ہے دنیا میں بھی آخرت میں بھی. سلام محمد محمد پر. کائنات میں کوئی 28 رائے نہیں کہ وہاں کا